وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللهم رب زدني علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا، اللهم جنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل ما ظهر منها وما بطن۔ محترم حاضرین کرام، ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت باسعادت کا مہینہ چل رہا ہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موضوع پر مجلسیں محفلیں ہوتی رہتی ہیں۔ ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے اور زیادہ مجلسیں ہوتی ہیں، اور لوگ ان مجلسوں میں شرکت کرتے ہیں۔ بلا شبہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں شرکت کرنا بڑے ثواب کی بات ہے۔ لیکن دوستوں اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پر حق کیا ہے؟ سیرت کا ہم پر حق کیا ہے؟ یہ ایک سوال ہے۔ صرف بیان سن لینا، جلسے میں شرکت کر لینا، یہ حق ہے، یا سیرت کا کچھ اور حق ہمارے اوپر ہے؟ ہماری زندگی میں اب تک ہم نے کتنے سیرت کے جلسے میں شرکت کیا ہوگا، بیان کیا ہوگا، سنا ہوگا، لیکن زندگی میں انقلاب کتنا آیا؟ ہماری زندگی میں سیرت کتنی آئی؟ اس لیے کہ اللہ نے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اس آیت میں اللہ نے بیان کر دیا ہے۔ پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ نے بیان کر دیا ہے، بلکہ آگے بڑھ کے کہیے تو تمام احادیث طیبہ کا خلاصہ اللہ نے اس میں بیان فرما دیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے آؤ بزرگوں، آج مجھے سیرت النبی پر بیان کرنا ہے۔ ربیع الاول کا دوسرا جمعہ ہے۔ گزشتہ جمعہ تو وقف بورڈ بل پر بات ہو رہی تھی، آج مجھے سیرت النبی کے موضوع پر ہی بات کرنی ہے۔ بقیہ بات انشاءاللہ پھر آئندہ جمعہ کو۔ یہ وقف ترمیمی بل کے سلسلے میں جو تحریک چل رہی ہے، اور الحمدللہ بہت سارے لوگوں نے پورے ملک سے جو ہے جے پی سی کو انہوں نے احتجاج درج کرایا ہے کہ یہ بل ہمیں کسی حال میں بھی منظور نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں کیا ہوگا، کیا ہمارے ای میل کرنے سے یہ ایسا ہو جائے گا؟ بھئی کیا ہوگا وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ فی الحال ہماری ذمہ داری جو ہے وہ ہم ادا کریں، ہم ای میل کریں جس میں نہ کسی پیسے کا خرچہ ہے، اور ای میل کریں۔ ای میل کا مطلب وہی ہے یہ بل ہمیں منظور نہیں ہے۔ اور اس بل پر جتنی باتیں ہوتی جا رہی ہیں، نئی نئی چیزیں سامنے آتی چلی جا رہی ہے، اور سچائی یہ ہے کہ اس بل کو لانے کا مقصد مسلمانوں کی دشمنی، مسلمانوں سے دشمنی نکالنا، مسلمانوں کے املاک کو تباہ کرنا، مسلمانوں کو مقدمات میں الجھانا، اس لیے کہ ایسے ایسے اس میں شق داخل کیے گئے ہیں کہ اگر سوال کیا جائے بھئی برسوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، سینکڑوں سال سے پڑھ رہے ہیں، لوگوں کے پاس شاید
متولی بدلتے رہتے ہیں۔ پیپر ڈھونڈنے جائیں، بہت ساری مسجدوں کے تو پیپر ہی نہیں ملیں گے، اور اگر ہے بھی تو پیپر کو تلاش کرنا مشکل ہے۔ حکومت کہے گی پیپر لے کے آؤ تب ہم مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے۔ اس طرح آپ سمجھ سکتے ہیں ایک دو نہیں، ہزاروں مسجدوں کا مسئلہ کھڑا ہوگا، اور یہ مسئلہ جو ہے وہ کورٹ میں بھی جانے کا نہیں ہوگا۔ یہ مجسٹریٹ کلیکٹر فیصلہ کر دے گا، ہاں بھائی ان کے پاس پیپر نہیں ہے، لہذا یہ ان کی زمین جائیداد نہیں ہے، حکومت اس کو ضبط کر لے گی۔ تو اس بل کے پیچھے بڑی سازش ہے، جس کو ہمارے اکابرین نے سمجھا، دانشوران نے سمجھا، اور فی الحال یہ ہے کہ آپ جے پی سی کو آپ اپنی رائے آپ بھیجئے، اور بھیجنے کے لیے آج آخری تاریخ ہے 13 سپٹمبر رات کے 11-12 بجے تک جو ہے آپ یہ بھیج سکتے ہیں۔ لہذا آج کا جمعہ ہے، یہ اجتماع ہے، میں چاہوں گا کہ جن حضرات نے بھیج دیا الحمدللہ، کیا میں پوچھ سکتا ہوں آپ تمام لوگوں نے بھیج دیا ہے؟ اب نہیں بھیجنے والے کچھ تھوڑے بولے ہوں گے، مسجد میں بیٹھ کے تو جھوٹ نہیں بولیں گے، نہیں بھیجنے والے خاموش ہوں گے۔ اس لیے میں عرض کروں گا ان لوگوں سے جنہوں نے بھیج دیا الحمدللہ اچھی بات ہے، جن لوگوں نے نہیں بھیجا ہے وہ ابھی بھی جا کر کے اٹھ کر کے باہر وہ موجود ہے اسکینر، وہاں سے لے کے اسکین کر کے آپ بھیجئے۔ اور اگر آپ کو نہیں آتا ہے کسی کو، پھر نماز کے بعد آج بھی میں نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ کچھ نوجوان کھڑے ہو جائیں، اور جن لوگوں کو نہیں آتا ہے ان کے لیے ان کے موبائل سے اسکین کر کے بھیجیں۔ جتنا زیادہ بہرحال ہماری طرف سے جائے گا، کہتے ہیں کہ اس کا دباؤ پڑے گا، فرق پڑے گا۔ جد و جہد ہم کرنا ہمارا کام ہے، نتیجہ اللہ کے حوالے ہے۔ تو انشاءاللہ سب لوگ یہ کام کریں گے نا؟ تو انشاءاللہ آپ نے تو کر لیا ہوگا، جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ بھی کریں، اور پھر اپنے گھروں میں بھی لے کے جائیں وہ اسکین کر کے، اور یہ کام کریں۔ آج بہرحال آج تک کا وقت ہے، کر لینا چاہیے۔ کہا جاتا ہے اب تک تقریباً 1.25 کروڑ کے آس پاس لوگوں نے ای میل بھیجا ہے کہ بھائی اس کو رد ہونا چاہیے۔ اب جب آج رات ختم ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ صحیح طور پر کتنے لوگوں نے بھیجا ہے۔ بہرحال جو ہوگا وہ ہوگا، فی الحال یہ ہمارا کام ہے، ہم کو کرنا چاہیے، اور انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اس کے بعد دوستوں اور بزرگوں، میں نے عرض کیا کہ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، قرآن کریم کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ ہے، اور مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کا خلاصہ ہے یہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ نے یہ بات طے کر دیا ہے کہ تمہارے لیے سب سے بہترین نمونہ، عمل کا نمونہ اگر کوئی ہے تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تمہارے لیے عمل کے لیے بہترین نمونہ، کسی بھی شعبے سے آپ کا تعلق ہو، زندگی کے کسی بھی شعبہ حیات سے آپ کا تعلق ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آپ کو اس کا اسوہ اور نمونہ مل جائے گا۔ اس لیے کہ دوستوں اور بزرگوں، اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے ہر بات پیدائش سے لے کے موت تک ہر معاملے میں رہنمائی اور ہدایت کی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے بارے میں شریعت نے رہنمائی نہ کی ہو۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی یہودی نے کہا تھا کہ تمہارے نبی کیسے ہیں جو پیشاب پاخانے کی تعلیم دیتے ہیں؟ یہ تو بڑی عجیب بات ہے، گندی بات ہے۔ ہم اگر ہوتے تو شاید شرمندہ ہو جاتے کہ بھائی یہ تو عجیب بات ہے، اتنا بڑا نبی، اتنا بڑا مقام پیشاب پاخانے کی بات بتلا رہا ہے۔ لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا نہیں، یہ واقعی ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارے آقا اور مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب پاخانے کی بھی تعلیم دی ہے۔
مطلب ہے جس نبی نے اتنی چھوٹی بات کو بھی نہیں چھوڑا اس نے بڑی بات کو کہاں چھوڑا ہوگا۔ لہذا زندگی کے ہر باب کو، ہر بات کو نبی نے بتلایا۔ ہماری شادی کیسے ہونی چاہیے، ہماری غمی کیسے ہونے چاہیے، ہماری تجارت کیسی ہونی چاہیے، ہمارا لین دین کیسا ہونا چاہیے، ہماری حکومت کیسی ہونی چاہیے، ہماری نوکری ملازمت کیسی ہونی چاہیے، ساری چیزیں آپ دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے۔ اور میں کہتا ہوں دوستوں اور بزرگوں کہ سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ انسان کی زندگی میں نبی کی سنت آ جائے، اس لیے کہ نبی کی سنت اور نبی کی اتباع وہ چیز ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہہ دیا ہے کہ اس میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ دنیا کے کسی بڑے سے بڑے انسان کی بات آپ لے لو، کوئی فلاسفر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی لیڈر ہو، دنیا کا بڑے سے بڑا دانشور ہو، کوئی سائنسداں ہو، بڑا انسان ہو، اس کے بعد میں غلطی کا امکان رہتا ہے۔ ڈاکٹر یہ کہہ رہا ہے، ڈاکٹر کی رائے ہے، غلطی کا امکان ہے۔ یہ بڑا دانشور ہے، اس کی بات میں غلطی کا امکان ہے۔ لیکن نبی جو بات کہہ دیں، خدا کی قسم علماء نے لکھا ہے کروڑویں درجے میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ نبی جو بات کہہ دیں 1 کروڑ درجہ بنا لو، کروڑویں درجے میں بھی نبی کے بات میں غلطی کا امکان نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ظاہر سی بات ہے، نبی کی ہر بات ہوتی ہے اللہ کی طرف سے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کہتا ہے، اللہ کے وحی کے بغیر نبی کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو جب نبی کی بات اللہ کی طرف سے ہے تو اللہ کی بات میں غلطی کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کی بات میں بھی غلطی کا امکان نہیں ہے۔ جب اتنی ذمہ داری کے ساتھ کہ نبی کی بات میں، نبی کی سیرت میں، نبی کی سنت میں، نبی کی اتباع میں غلطی کا امکان نہیں ہے تو ہمیں اسی کو اپنانا چاہیے نا۔ یہ دنیا کے غیروں کا طریقہ، عیسائیوں کا طریقہ، یہودیوں کا طریقہ، مشرکوں کا طریقہ، لفنگوں کا طریقہ، ہجروں کا طریقہ ہم نے اپنی زندگی میں داخل کر لیا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ تباہی ہے، وہ بربادی ہے۔ اگر کامیابی ملنی ہے تو نبی کی زندگی میں، نبی کی سنت میں، نبی کی سیرت میں کامیابی ملنی ہے۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ آیا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس مہینے میں تشریف لائے وہ مہینہ تمام مہینوں سے افضل ہے۔ آپ جس وقت تشریف لائے وہ وقت تمام اوقات سے افضل ہے۔ آپ جس جگہ تشریف لائے وہ جگہ تمام جگہوں سے افضل ہے۔ آپ جو شریعت لائے وہ شریعت تمام شریعتوں سے افضل ہے۔ ہر چیز میں آپ لگاتے چلے جائیں، نبی کی بات جہاں جڑ جاتی ہے ہر ایک سے افضل۔ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ نبی کے بارے میں جاننا، نبی کے آباء و اجداد کے بارے میں جاننا، نبی کی سیرت کے بارے میں جاننا، نبی کی سنت کے بارے میں جاننا ہمارے اوپر لازم ہے۔ ہمارے نبی نے کیا سنت بتایا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جانتے بھی نہیں ہیں کہ نبی کی سنت کیا ہے، وہ جاننا بھی نہیں چاہتے ہیں۔ شادی بیاہ کا معاملہ ہو ان کو پرواہ نہیں ہے کہ نبی کا طریقہ کیا ہے۔ تجارت کا معاملہ ہو نہیں جاننا چاہتے ہیں نبی نے کیسے بتایا ہے۔ ارے نبی کا طریقہ ہر چیز میں موجود ہے، آپ جانو نا، اس کو فالو کرو نا۔ ساری دنیا غلط راستے پر اگر جا رہی ہو، آپ نبی کے طریقے پہ جا رہے ہو، خدا کی قسم اللہ آپ کو کامیابی عطا کرے گا۔ ممکن ہے رزق کم ملے لیکن اللہ برکت عطا فرمائیں گے۔ سنت میں وہ نور ہے، اور سنت میں کتنی بڑی کامیابی ہے۔ میں 2 واقعے سنانا چاہتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ
حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اسی ہندوستان کی سرزمین کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے بزرگ، بڑے اللہ والے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہے۔ یہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، یہ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے، ان کے مجاز تھے۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی ہندوستان کے بڑے بزرگوں میں ہیں۔ تو حضرت خواجہ باقی باللہ سے مرید تھے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ۔ بیعت کی اجازت بھی تھی۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت خواجہ باقی باللہ کے ایک اور مرید، وہ بھی بزرگ تھے، بڑے اللہ والے تھے، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے اور آ کر کہا کہ حضرت، جب حضرت زندہ تھے، یعنی خواجہ باقی باللہ ہمارے شیخ جب زندہ تھے، ایک دفعہ اندرونی قبض، مطلب روحانی طور پر میں بہت پریشان ہو گیا تھا اور میرے جان کے لالے پڑ گئے تھے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات تھے وہ سارے بند ہو گئے تھے، اور وہ اللہ سے تعلق اور اللہ کا جو معاملہ ہے وہ ساری چیزیں بند ہو گئی تھی، میرا جینا مشکل ہو گیا تھا۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے شیخ خواجہ باقی باللہ سے کہا کہ حضرت یہ صورتحال ہے، اب جینا میرے لیے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا کریں؟ تو حضرت نے توجہ فرمائی اور الحمدللہ وہ ہمارا جو قبض تھا اور وہ جو معاملہ تھا دور ہو گیا، الحمدللہ پھر پہلے کی طرح ہو گیا۔ اب حضرت کا انتقال ہو گیا، حضرت زندہ نہیں رہے، اور حضرت نے اپنے مریدین کو آپ سے وابستہ کیا ہوا ہے، لہذا حضرت پھر میری وہ کیفیت آ گئی ہے اور میری روحانیت میں قبض آ گیا ہے، اور اللہ کی طرف سے جو انعامات اور جو نورانیت آتی تھی وہ بند ہو گیا ہے، آپ کچھ فرمائیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے فرمایا کہ بھائی میرے پاس تو ہر مسئلے کا حل صرف اور صرف اتباع سنت ہی ہے۔ میرے پاس ہر مسئلے کا حل کیا ہے؟ اتباع سنت، نبی کا طریقہ۔ اتنا کہنا تھا، وہ بزرگ جو آئے تھے جذب میں آ گئے، اور وہ جذب میں جو ہے بے خود ہو کر، وہ پریشان ہو کر ایک طریقے سے اپنے آپ پر قابو نہیں رہا، اور جذب کی حالت میں وہ ایک طریقے سے ناچنے لگے، کہہ لیجئے جھومنے لگے وہ، اور کہتے ہیں ان کے جھومنے کی وجہ سے سرہند کی زمین بھی جھومنے لگی۔ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خادم سے کہا جاؤ جا کر کے میرے مسواک کو لے کے آؤ، سرہانے مسواک ہے۔ خادم گیا اور جا کے مسواک کو لے کے آیا، تو حضرت مجدد الفسانی نے وہ مسواک زمین سے لگایا، تو وہ صاحب بھی جو جھوم رہے تھے بیٹھ گئے اور زمین بھی ساکت ہو گئی۔ اس کے بعد مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بزرگ سے فرمایا کہ بھئی آپ کا یہ جھومنا، وہ جھومنا کوئی اختیاری نہیں تھا، جذب کے عالم میں تھا، آپ کا یہ جھومنا اور آپ کے جھومنے کو دیکھ کر زمین کا یہ جھومنا، اور پھر آگے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ اللہ سے وہ تعلق ہے ہمارا، اگر میں ابھی ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا کر دوں تو سرہند کی پر جتنے مردے ہیں قبر کے اندر سب کھڑے ہو جائیں گے زندہ ہو کر، یعنی اللہ سے اتنا تعلق ہے، اگر میں اللہ سے دعا رد نہیں فرمائیں گے اور سارے مردوں کو زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ لیکن آگے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جو اصل میں سنانا چاہتا ہوں، کہ میری دعا سے مردوں کا قبر سے اٹھ کے کھڑے ہو جانا، آپ کا جھومنا اور آپ کے جھومنے کی وجہ سے زمین کا جھومنا، خدا کی قسم نبی کی ایک سنت کے برابر بھی نہیں۔ نبی کی سنت کا جو مقام ہے، جو آدمی سنت کے مطابق عمل کرتا ہے، فرمایا کہ یہ زمین کا جھومنا، آپ کا جھومنا یا قبر سے مردے کا زندہ ہو جانا، یہ کرامت ہے، اور کرامت کون دکھاتا ہے؟ اللہ کی طرف سے۔
بندہ قادر نہیں ہے خود کچھ کر لے، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور سنت میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کو خود عمل کرنا پڑتا ہے۔ نبی اکرم بہت ساری سنتیں ہیں، اور ان جلسوں میں جانا چاہیے تو سنت کی نیت سے، پیروی کی نیت سے۔ بھئی بلا شبہ سیرت النبی کے جلسوں میں نبی کی عزت، نبی کا مقام، نبی کا شرف، نبی کا مرتبہ سب بیان ہوگا، اور بیان ہونا چاہیے تاکہ محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں آئے، ہے نا؟ یہی مقصد ہے نا۔ لیکن نبی کی سنت اس زندگی میں آئے۔ آپ غور کیجئے نا، اتنے سالوں سے آپ سیرت النبی پر جلسے کر رہے ہیں، نبی کی سیرت سن رہے ہیں، سنا رہے ہیں، زندگی میں کتنی تبدیلی آئی؟ کتنی بار آپ نے غور کیا کہ ہماری زندگی میں کون سی سنت ہے اور کون سی سنت نہیں ہے؟ وہ ہم غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ لہذا ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے، ہمیں طے کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ سنتوں کو جان کر ہم اسے اپنی زندگی میں انشاءاللہ داخل کریں گے۔ اس کے لیے سب سے پہلا کام تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی طے کرے ہمیں سنت پر عمل کرنا ہے۔ اب سنت کے بارے میں پتہ کیسے ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے، سیکھنا پڑے گا، جاننا پڑے گا، علماء کے پاس جانا پڑے گا، سنت پر جو کتابیں لکھی گئی وہ کتابیں پڑھنی پڑے گی۔ عربی زبان میں تو بہت ساری کتابیں سنت کے موضوع پر ہیں، لیکن اردو زبان میں بھی بہت ساری کتابیں ہیں۔ مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی چھوٹی سی کتاب ہے کتابچہ پیارے رسول کی پیاری سنتیں، چھوٹی سی کتاب ہے۔ انہوں نے 24 گھنٹے کی سنتوں کو اس میں لکھا ہے۔ صبح کو آدمی اٹھتا ہے، اس وقت سے لے کر سنتیں کیا کیا ہیں وہ ساری اس کتاب کے اندر موجود ہے۔ آدمی کو نہیں معلوم ہے وہ کتاب لے لے، بک اسٹال میں وہ کتابیں مل جائیں گی، یعنی پیارے رسول کی پیاری سنتیں مولانا حکیم اختر صاحب کی ہے، اردو زبان میں ہے۔ آدمی پڑھے دیکھے اس میں کیا کیا سنت ہے، اور جب آدمی پڑھے گا تو پھر اس کے مطابق عمل کرنا آئے گا۔ یہاں تو پتہ ہی نہیں کیا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو سنت کے خلاف حرام کام میں مبتلا ہیں، وہ سمجھتے ہی نہیں کہ یہ ہے کیا۔ نہ تجارت میں، نہ معاملات میں، نہ لین دین میں، نہ ملازمت میں، نہ حکومت میں، کسی چیز میں بھی نبی کی سنت انہیں یاد نہیں آتی ہے۔ تو بہرحال ایک کام تو یہ کریں کہ آپ نبی کی سنت کے موضوع پر جو کتابیں ہیں ان کتابوں کو خریدیں، اور اگر تفصیلی کتاب چاہیے تو پھر ڈاکٹر مولانا عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، وہ بھی اردو زبان میں ہے، بڑی اچھی کتاب ہے، اور اس میں تفصیل سے ہے، 2 موٹی موٹی جلدیں ہیں ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اسوہ رسول اکرم۔ وہ کتاب لیں آپ، یا سیرت کی موضوع پر کوئی بھی کتاب گھروں میں سیریل چل رہا ہوتا ہے اور بہت ساری چیزیں بیکار کی ہوتی ہیں۔ سیرت کی کتابیں دو نا، جس موضوع کو، جس زبان کو جانتے ہوں بچے، انگریزی، ہندی، اردو، کنڑا، ہر زبان میں انشاءاللہ سیرت النبی کی کتابیں مل جائیں گی۔ اور اپنے دوستوں کو، غیر مسلم دوستوں تک بھی نبی کی سیرت کے پہنچانے کا بہترین طریقہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہیں نبی کے تعارف میں، نبی کی سیرت میں، ان کتابوں کو آپ وہاں ان تک پہنچائیں۔ نبی کی سیرت کو اگر پہنچایا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف صرف قرآن کریم میں نہیں ہے، قرآن کریم تو ہے ہی، تورات میں بھی ہے، انجیل میں بھی ہے، دوسرے آسمانی زبور میں بھی ہے، دوسری آسمانی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیت الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ۔ قرآن کریم کہتا ہے
الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے کتاب دیا، یعنی تورات والے ہیں، انجیل والے ہیں، زبور والے ہیں، جو اہل کتاب ہیں، جن کو ہم نے کتاب دیا ہے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ لوگ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے آدمی اپنی اولاد کو پہچانتا ہے۔ کوئی آدمی اپنے بیٹے کو پہچاننے میں غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا دعویٰ ہے کہ اہل کتاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے تھے جس طریقے سے آدمی اپنے بچوں کو پہچانتا ہے، وہ جانتے تھے۔ وہ حضرت عبداللہ ابن سلام ہیں، بڑے عالم ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ، تو مدینے میں یہودی رہا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام نے پڑھ رکھا تھا کہ وہ جو آخری نبی آنے والے ہوں گے کیسے ہوں گے، لہذا حضرت عبداللہ ابن سلام گئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ آپ کے چہرے انور کو دیکھا اور کہنے لگے ھذا الوجہ لیس بکذاب، خدا کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ نبی برحق ہیں، سچے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کیے، کچھ جاننا چاہا، اس کے بعد ایمان لے آئے۔ ایمان لے آنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن سلام سے کہا کہ بھئی ایک کام کرو، تم اپنی قوم کو ایمان کی دعوت دو، قوم کو سمجھاؤ۔ لہذا انہوں نے بلایا اپنے قوم کے لوگوں کو، اور بلانے کے بعد عبداللہ ابن سلام کو پردے کے پیچھے کھڑا کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہ یہودیوں سے سوال و جواب ہوا کہ بھئی آپ جو ہے عبداللہ ابن سلام کو جانتے ہیں؟ تمام یہودیوں نے کہا بڑے عالم تھے، بلا شبہ ہمارے بڑے ہیں، ہمارے سردار ہیں، ہمارے بڑے عالم ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، بڑے معزز ہیں۔ تو اس کے بعد ان سے پوچھا گیا کہ اگر وہ ایمان لے آئے تو آپ ایمان لے آئیں گے؟ سبوں نے کہا بے شک، اگر وہ ایمان لے آتے ہیں تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پردے کے پیچھے سے باہر کیا، آئے سب کے سامنے، کلمہ پڑھا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اب وہ جو مجمع یہودیوں کا تھا کہ جو کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن سلام ہمارے بڑے ہیں، عالم ہیں، وہ اگر ایمان لائیں گے تو ہم لے آئیں گے، جب دیکھا کہ وہ ایمان لے آئے، سبوں نے کہا نہیں نہیں یہ غلط انسان ہے، یہ اس نے غلط کام کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن سلام عالم ہیں، اور تورات و انجیل کے اندر پڑھا انہوں نے، اور اس کے بعد نجران کے عیسائیوں کا ایک بڑا قافلہ آیا۔ عیسائی نجران میں رہتے تھے، تو 60 ایک بڑا وفد، 60 عیسائیوں کا بڑا وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ ان کے 3 بڑے عالم بھی تھے، اس میں عبد المسیح بھی ایک بڑا عالم تھا، اور ابو حارثہ بھی بڑا عالم تھا۔ یہ 2-3 بڑے عالم تھے، اور 60 آدمیوں کا وفد آیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی، سوالات کیے، سوالات کے جوابات دیے گئے۔ اس کے بعد یہ لوگ لوٹ کے جانے لگے، تو جب لوٹ کے جانے لگے تو ان کا جو بڑا عالم تھا ابو حارثہ اونٹ سے گر گیا، اونٹ سے نیچے گرا، تو اس کا بھائی کرز ابن علقمہ تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی کہ ان کا بھلا نہ ہو، کہ ان کی وجہ سے ہمارا بھائی گر گیا ہے۔ تو ابو حارثہ نے اپنے بھائی کو ڈانٹا، برا بھلا کہا کہ تم رسول اللہ کو گالیاں کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا بھئی ان کی وجہ سے ہوا، انہوں نے غلط دلیلیں دی، فلاں کیا۔ تو اس کے بعد ابو حارثہ نے کہا خدا کی قسم رسول اللہ نے جو دلیل دی ہے تمام دلیلیں پکی ہیں، اور انجیل کے اندر وہ تمام باتیں موجود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے۔ تو بھائی نے کہا، کرز نام تھا، بھائی نے کہا اپنے بھائی سے، ابو حارثہ سے، پھر ایمان کیوں نہیں لے آئے تم؟ یہ 60 آدمیوں کا وفد آیا تھا، ایمان کیوں نہیں لے آئے؟ تو ابو حارثہ کہنے لگا بات دراصل یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے ہم کو جو انعام دے رکھا ہے، جو ہمیں تنخواہیں دے رہا ہے، جو ہمیں سہولتیں دے رہا ہے، اگر ہم ایمان لے آئیں تو یہ سہولتیں ختم ہو جائیں گی۔ مطلب یہ ہوا تورات، انجیل، زبور، ہر ایک میں نبی کا مکمل طور پہ تعارف موجود ہے۔ یہود و نصارہ جانتے تھے
لیکن کیوں نہیں ایمان لاتے تھے؟ وہ ایمان نہ لانے کی وجہ دو تھی، ایک حب جاہ اور ایک حب مال۔ حب جاہ، وہ جو بڑے بڑے سردار تھے اور روسا تھے، وہ دیکھ رہے تھے اگر محمد کو ہم نے مان لیا اپنا نبی، جو نبی ہوگا بڑا بھی ہوگا، جب ہم بڑا مان لیں گے تو ہماری سرداری ختم ہو جائے گی، ہماری جو حکومت چل رہی ہے حکومت ختم ہو جائے گی۔ تو حب جاہ، یہ حکومت اور منصب کی وجہ سے وہ ایمان نہیں لانا چاہ رہے تھے۔ اور پھر اس کے بعد دوسری طرف حب مال، یہ بڑے بڑے جو تورات کے، انجیل کے جاننے والے، پڑھنے والے جو علماء تھے، وہ جانتی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، لیکن وہی حب جاہ، حب مال، ان کے نذرانے آ رہے تھے، ان کے مریدین تھے، ان کے حلقے تھے۔ آج بھی ہمارے درمیان بہت سارے گروپ ہیں اور بہت سارے طبقے ہیں۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ وقف ترمیمی بل کے معاملے میں پورا ہندوستان ایک ساتھ ہے، تمام ادارے ایک ساتھ ہیں، لیکن سجادہ نشی کا ایک گروپ ہے، دیکھا ہوگا آپ نے، جس نے اعلان کیا کہ ہم جو ہے وقف ترمیمی بل کی حمایت کرتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جن کو حکومت نے پال کے رکھا ہے اپنی بات کہلوانے کے لیے، وہ پیسوں کی لالچ میں اور اس طرح کی چیزوں میں یہ بات کرتے ہیں۔ تو دین حق وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آیا ہے، اور قیامت تک کے لیے یہی دین حق ہے۔ اور یہ بات بھی سچی ہے کہ نبی کی سیرت کو اگر اپنائیں گے ہم، خدا کی قسم دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ آج ہمارے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، ذلت والا سلوک ہو رہا ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سنت کو نہیں اپنایا ہے۔ تو پہلی بات تو آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہر آدمی یہ طے کرے کہ ہم نبی کی سنت کو انشاءاللہ اپنائیں گے۔ اپنانے کے لیے ہم کو نبی کی سنت کو جاننا ہے۔ نبی کی سنت کو جاننے کے لیے آپ جس زبان کو جانتے ہیں اس زبان کی کتابیں، اور وہ بھی آپ جائزہ لیجئے۔ مثلا آپ نے جمعہ میں، جلسوں میں نبی کی زندگی کے بہت سارے باب کو سنا ہے، نبی کا لباس کیسا، نبی کا کھانا کیسا، نبی کا ملنا کیسا، نبی کی تجارت کیسی، کبھی غور کیا کتنا عمل کیا اس پر، کتنی تبدیلی آئی؟ ہمارے نبی اس طرح شادی بیاہ کرتے تھے، ہم کتنا بدلے؟ ہم نہیں بدلے ہیں۔ لہذا بدلنے کا ارادہ کرنا اور کوشش کرنا کہ نبی کا طریقہ زندگی میں آئے۔ اور میں نے کہا نا، قسم کھا کے میں کہتا ہوں، نبی کی زندگی میں عمل کرنے پر جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، جو نور ہے، جو جتنا نبی کی سنت پر عمل کرے گا، خدا کی قسم اتنا ہی کامیاب انسان ہوگا وہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو نبی کی سنت سے جتنا دور ہوگا اتنے ہی ناکام انسان ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سنت کے اپنانے میں تو خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، زندگی میں بہت آرام ہے، بہت سکون ہے، دوسروں کے طریقے میں نہیں ہے۔ تو ایک کام تو یہ کریں، ہم لوگ طے کریں انشاءاللہ نبی کی سنت کو ہم اپنی زندگی میں داخل کریں گے نا انشاءاللہ۔ دوسرا کام یہ کہ اس موضوع پر چھوٹی موٹی کتابیں، بڑی کتاب چاہے اسوہ رسول اکرم لے لیجئے، چھوٹی کتاب پیارے رسول کی پیاری سنتیں ہیں وہ آپ لے لیجئے۔ علیکم بسنتی ایک کتاب ہے مولانا عبدالحکیم صاحب کی، وہ بھی چھوٹی کتاب ہے۔ آپ اس طرح چھوٹی موٹی کتابیں سنت کی رکھیں جس میں 24 گھنٹے کی سنتیں موجود ہیں، آپ جانیں گے تبھی تو عمل کریں گے۔ اور تیسرا کام جو ضروری اور لازم ہے، بلکہ یہ تیسرا کام ہے، اگر یہ کریں گے تو وہ دونوں کام ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ تیسرا کام یہ ہے کہ آپ کسی متبع سنت کی صحبت اختیار کریں، متبع سنت کی صحبت اختیار کریں۔ صحبت سے بڑا فرق پڑتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کتاب پڑھ لیں گے آپ، لیکن کتاب پڑھنے سے محبت نہیں آئے گی زندگی میں۔ ہاں، محبت کرنے والے کی صحبت اختیار کریں گے تب محبت آئے گی زندگی میں۔ تو جو متبع سنت ہے، بہت سارے اکابرین ہیں، بہت سارے علماء ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کی زندگی سنت کے مطابق گزر رہی ہے۔ جب ان سنت کے اتباع کرنے والوں کی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی میں سنت کا لانا آسان ہو جائے گا،
آپ کی زندگی میں محبت کا لانا آسان ہو جائے گا، ورنہ محبت کتاب کے پڑھنے سے نہیں آنے والی ہے، محبت تو محبت کرنے والے سے ہی آنے والی ہے۔ تو اس طرح بہرحال یہ سیرت النبی کا مہینہ ہے، انشاءاللہ اس موضوع پر ہم عرض کرتے رہیں گے، اور جو گزشتہ جمعہ کا وعدہ تھا انشاءاللہ آئندہ عرض کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔